بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجذوب کون لوگ ہوتے ہیں؟ مجذوب کا کلمہ عربی زبان کے لفظ جذب سے بنا ہے، جس کے معنی جذب ہو جانے یعنی غرق ہو جانے کے ہیں۔ مجذوب اسے کہا جاتا ہے جو کسی جلالی، صفاتی یا اسماء ذاتی کے ذکر کی نورانی تجلی میں جذب ہو کر ظاہری حواس سے بیگانہ ہو جائے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس قدر غرق ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کے شعور کی کیفیات باقی نہیں رہتی۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کے مطابق مجذوب اللہ کے عشق میں مستغرق لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا راز وابستہ ہے جس کا پتہ لگانا انتہائی مشکل کام ہے، اور چونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں، چنانچہ کبھی کبھار بظاہر خلاف شرع تک کہہ ڈالتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو اس بات کی طرف کان نہیں دھرنا چاہیے اور نہ ہی اس کی ترویج و اشاعت کرنی چاہیے۔ عقل زائل ہو جانے کے سبب وہ معذور ہوتے ہیں اور شریعت کے مکلف نہیں رہتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ٹیڑھی سیدھی ہر بات کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں ان کے پوشیدہ حالات کا علم نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں کوئی لب کشائی نہیں کرنی چاہیے۔ مجذوب اور ابدال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے اور بعد کے ادوار میں بھی موجود ہیں۔ ان کا وجود بھی کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ القول الجلیل ملفوظات حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں مجنون اور مجذوب کا فرق سمجھایا ہے۔ فرمایا، مجنون وہ ہے جس کی عقل اخلاط فاسدہ کے غلبے سے زائل ہو جائے، اور مجذوب وہ ہے کہ جس کی عقل کسی وارد غیبی کے غلبے سے زائل ہو جائے۔ صوفی نقطہ نظر کے مطابق مجذوب وہ سالک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے پیدا کیا اور پسند کیا۔ ان پر اللہ کے ذکر کی مستی کا غلبہ طاری ہوتا ہے۔ یہ نظریہ وحدت الوجود پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہر شے میں اللہ ہی موجود ہے، جیسا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے جبے میں کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میرے وجود کی بالکل نفی ہو چکی ہے اور میں فنا سے گزر کر بقا باللہ میں داخل ہو گیا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی ہوں۔ وحدت الوجود کا تصور کرنے والے اکثر لوگ اللہ نور السماوات والارض کا تصور کرتے ہیں، جس کی بنا پر انہیں ہر شے میں خدا تعالیٰ کا تصور ہونے لگتا ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہی ایسے ہیں، اکثر ان کے ایک جملے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں اور ان کے ایک ہی جملے سے اجیرن بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور اپنی زبان میں بہت تاثیر رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مجذوب اللہ کی مستی میں چلا جا رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے راستوں پر کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ مجذوب کے پیچھے ایک شادی شدہ جوڑا آ رہا تھا، مگر مجذوب کو یہ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے ایک دم زور سے کیچڑ میں قدم رکھا تو پیچھے آنے والی دوشیزہ کے کپڑوں پہ کیچڑ کے چھینٹے پڑ گئے۔ اس کے شوہر سے یہ برداشت نہ ہوا۔ اس نے مجذوب کو برا بھلا کہا، مارا پیٹا اور مجذوب کی معافی پہ اپنے گھر کو چل دیا۔ اس کا گھر نزدیک ہی تھا۔ اس نے گھر کی داخلی سیڑھیوں پہ جوں ہی قدم رکھا وہ پھسل کر گر گیا اور فی الوقت ہی انتقال کر گیا۔ چند شریر لڑکوں نے مجذوب سے کہا، آپ نے اسے بد دعا کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا، واللہ میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ تو ان لڑکوں نے کہا، پھر وہ ایسے اچانک کیسے مر گیا؟ تو مجذوب بولے کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، وہ شخص مجھ پہ کیوں بے رحم ہوا تھا؟ حالانکہ کیچڑ کے چھینٹے اس کے کپڑوں پہ تو نہیں پڑے تھے۔ تو وہ لڑکے بولے کہ بھلے اس کے کپڑوں پر چھینٹے نہیں پڑے، مگر اس کی محبوبہ کے کپڑوں پر تو پڑے ہی تھے اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ تو پھر مجذوب نے مسکرا کر کہا، تو پھر میرا بھی تو کوئی عاشق ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مجذوب اللہ کے کتنے قریب ہوتا ہے اور اللہ کو اس سے کتنی انسیت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا،
کہ اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام تصوف ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے عشق میں خود کو مٹا دیا جائے، فنا کر دیا جائے، اپنی میں کو ختم کر دیا جائے، تو پھر وہ شخص ولایت، تصوف، مجذوبیت اور کشف کے دائرات میں داخل ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب شعر لکھا ہے، کبھی دیکھا ہے عشق میں تو نے وجدان کا عالم، وہ بس تو ہی تو اور تو ہی تو کا عالم۔ مجذوب عشق الہی سے سرشار ہمیشہ وجدان کے عالم میں ہوتا ہے، اسے ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا خیال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی نظر اٹھاؤ گے تمہیں اللہ کا چہرہ یعنی نور نظر آئے گا، سورہ البقرہ۔ جیسے منصور حلاج نے ان الحق کہا تھا، کیونکہ یہ فنا سے گزر کر بقا باللہ میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، یہ اپنی شناخت کو مٹا چکے ہوتے ہیں، یہ عشق الہی میں مٹی کی مانند پس چکے ہوتے ہیں، اور جب یہ جذب میں ہو، وجد میں ہو، اور ان کی جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے تو بھی انہیں تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی وہ حص جو درد محسوس کرتی ہے مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ عام لوگ انہیں پاگل خیال کرتے ہیں، مگر یہ تو خود کو خدا کے عشق میں فنا کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان اللہ والوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں، در حقیقت ان کا اللہ سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے جو عام انسان کی فہم و ادراک سے بالا تر ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔